بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أس والسلطان حارس فمن لا أس له فيهدم ومن لا حارس له فيزيد أو كما قال عليه السلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه آخر إلا إنما أنا نبي فلا نبي بعدي فسيكون بعدي خلفاء فيكثرون قالوا ماذا تأمرنا يا رسول الله قال أوفوا ببيعة الأول فالأول أو كما قال عليه السلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويذر به آخرين وعن علي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنها ستكون فتنة قلت ما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله هو حبل الله المتين هو الذكر الحكيم هو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهوى ولا تلبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي جائبه هو الذي لم تنته الجن إذا سمعته فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا من قال به صدقة من عمل به أجر ومن حكم به عدلا من قال به صدق من عمل به أجر ومن حكم به عدل من قال به صدقة من عمل به أجر ومن حكم به عدلا ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم أو كما قال عليه السلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن السلطان والقرآن سيفترقان ألا إن السلطان والقرآن سيفترقان لا تتفارقوا الكتاب فدوروا حيث يدور الكتاب إن تطيعوا أمراءكم وتحسنوا أمورهم فأضلوكم وإن عصيتموهم فقاتلوكم قيل ما نصنع يا رسول الله قيل ما نصنع يا رسول الله قال فاصنعوا كما صنع أصحاب عيسى بن مريم نشروا بالمناشير وحملوا بالخشب وموت في طاعة الله
خیر من حیات فی معصیت اللہ او کما قال علیہ السلام۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا۔ جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پہ پلٹ جانے کا وقت آیا۔ نبی کی آبرو باقی رہے گی، تم بھی باقی ہو، وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا۔ اٹھو مایوسیوں کی زندگی سے موت بہتر ہے، اٹھو مایوسیوں کی زندگی سے موت بہتر ہے، امی مر کر حیات جاویداں پانے کا وقت آیا۔ سنو وہ روزۂ اطہر سے ایک آواز آتی ہے، مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا۔ نعرہ تکبیر، سبیل اللہ، طریقنا، نعرہ تکبیر۔ رب اعینی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی واکرمنی ولا تکرم علی رب اجعلنی لک شاکرا لک ذاکرا لک راہبا لک مطوعا لک مخبتا الیک اوہا منیبا رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی واصلح لسانی واهد قلبی واسلل سقیمة صدری ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ معزز علماء کرام، برادر محترم جناب مفتی خالد صاحب اور مولانا ذکیر عباسی صاحب اور مولانا عبدالاکرام صاحب، ظاہر صاحب کا نام آپ نے، مولانا عبدالاکرام صاحب، قاری عبدالسلام حضرتی صاحب اور بہت سارے علماء، چونکہ میں زیادہ جانتا ہوں، فہرست لمبی ہے، اور ہمارے میزبان جناب مولانا زاہد محمود عباسی صاحب اور بڑی تعداد کے اندر تشریف لانے والے بزرگوں اور دوستوں، میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا مفتی خالد عباسی صاحب اور میں نے ایک ساتھ پڑھا ہے، اگر آپ گاڑیوں سے اندازہ لگاؤ گے تو آپ کو غلط اور ہم نے ایک ساتھ پڑھا دارالعلوم کراچی میں۔ تو پھر مجھے بہت زیادہ شوق تھا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگرد سے دورہ کروں، تو پھر میں حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب سے پڑھنے کے لیے جامعہ فاروقیہ آیا، اور حضرت مولانا خالد صاحب وہاں دارالعلوم ہی سے فاضل تھے ماشاء اللہ، اس وقت بھی بہت زیادہ محنت کرتے تھے، اور یہ آپ کے علاقے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کو زندگی میں برکت نصیب۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں نے احباب سے پوچھا کہ کس موضوع پر بات کریں، تو وہ جتنی منہ کی بات ہے تو پریشان ہو۔ کسی نے کہا جی سال ختم ہو رہا ہے اور نیا سال شروع ہوا ہے، اس پر بات کرو، اور کسی نے کہا جی آپ فلسطین کے مسئلے پر بات کرو، اور کسی نے کہا ہمارا الیکشن ہو رہا ہے الیکشن پر بات کرو، اور معتمر صاحب نے کہا کہ آپ حضرت قرآن پر بات کرو۔ یہ ٹھیک ہے کہ سال ختم ہو رہا ہے، لیکن انگریزوں کا سال ختم ہو رہا ہے۔ 3 جنتریاں چلتی ہیں تقریب، ایک بکروی ہندوؤں کی، اور ایک عیسوی عیسائیوں کی، اور ایک ہجری مسلمانوں کی۔
عیسائیوں نے اس جنتری کو شروع کیا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے. وہ اس کو کہتے ہیں ایڈی آفٹر ڈومینا، یعنی آفٹر دی ڈیتھ آف عیسیٰ کے مر جانے کے بعد. اور ہمارا عقیدہ تو یہ نہیں، ہمارا عقیدہ ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. اللہ نے ان کو موت نہیں دی، اٹھایا ہے اپنی طرف، اور وہ قرب قیامت میں آئیں گے انشاءاللہ. بولو قرب قیامت میں آئیں گے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. عقیدہ ہے ہمارا انشاءاللہ آئیں گے. بولو انشاءاللہ آئیں گے نا. آپ نے بولنا ہے آئیں گے انشاءاللہ، اور زور سے. جن کا یہ عقیدہ ہے وہ ذرا ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ بولیں. وہ آئیں گے. اور یہ جو آپ کی انگریزی تاریخ ہے، یہ ان کے آسمان جانے کی جن دنیا سے شروع ہوتی ہے، یہ ان کی عمر ہے. آج ہے 31 دسمبر 2023، تو ان کے آسمان جانے کی پکی ٹکی تاریخ ہے. 2000 سال گزر گئے، اور تیسرے 1000 سال میں 22 سال بھی گزر گئے. اب 23 سال کی آخری دن، اور آج رات 12 بجے ان کے ختم ہو جائے گی. تو عیسیٰ علیہ السلام کی عمر سے 40 اور پلس کر دیں، یہ ان کی عمر ہے. تو ہمارے ہاں جو سال شروع ہوتا ہے وہ محرم میں شروع ہوتا ہے، اور ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں. اور یہ گڈ نائٹ والے جو ہیں یہ آج کل اہتمام کرتے ہیں. تو تمام یورپی ممالک کے اندر آج رات کو چراغ ہوگا، اور وہاں وہ لوگ جو جس طرح مناتے ہیں اس طرح منائیں گے. یہ ہمارا سال نہیں ہے، لیکن چلو ہم مناتے نہیں ہیں، اچھی خواہش کر سکتے ہیں. ہماری اچھی خواہش یہ ہے کہ آنے والے سال کے اندر فلسطین آزاد ہو. ہماری اچھی خواہش یہ ہے کہ آنے والے سال کے اندر فلسطین کے بچے اور بڑے اور بوڑھے اور خواتین پہ بمباری نہ ہو، اور ہماری خواہش ہے کہ وہ کامیابی حاصل کرے. ہماری یہ بھی خواہش ہے کہ پاکستان ترقی کرے اور اس کے اندر امن رہے اور یہ بم دھماکے نہ ہو. اور چونکہ مجھے پارٹی نے اتارا ہے میاں صاحب کے مقابلے میں، 8 فروری 20 سال کے اندر آئے گا، تو آپ کی دعا ہونی چاہیے. میری یہ جو خواہش ہے کہ تعاون کے اس طرح میں ہرا ہوں، اور انشاءاللہ ہرا ہوں گے انشاءاللہ. اونچی آواز سے اور اونچا آپ ہاتھ بلند کر کے دعا کرو کہ اللہ کامیابی نصیب فرمائے. اور مولانا زاہد محمود کے حوالے سے ہماری خواہش ہے کہ اس سال کے اندر یہ مدرسہ پھلے پھولے، اس پر کوئی قرضہ نہ ہو، مذہب صاحب پریشان نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کو پاکستان کا بہت بڑا دینی ادارہ بنا. جن لوگوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ آپ نے الیکشن پر بات کرنی ہے تو کر لی، اور آپ نے فلسطین پر بات کرنی ہے تو ہو گئی ہے، اور نئے سال پر بھی ہو گئی ہے. اس تمہید کے بعد میں اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں. جو بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو میں معافی چاہتا ہوں، آپ معاف کریں. لیکن آپ سے بس سنو، ایک بات میں جا کر سن یہ بات ٹھیک تھی یا غلط تھی. میں 3 باتیں بتاتا ہوں. 3 باتوں میں لوگ 2 باتیں مانتے ہیں، تیسری بات نہیں مانتے. اگر مولانا زاہد صاحب کے جلسے کے ذریعے سے آپ کے علاقے کے لوگ تیسری بات ہی مان لیں، بہت اچھی بات ہو جائے گی. پہلی بات، اللہ تعالیٰ عظیم الشان ہے، یہ سب مان، یہ سب مان. اللہ تعالیٰ عظیم الشان ہے، بڑا. اور اللہ تعالیٰ نے جو کلام بھیجا ہے وہ کلام بھی بڑا ہے، یہ بھی سب مان. تیسری بات جو نہیں مانتے وہ یہ ہے کہ حافظ قرآن بھی پڑھا ہے، یہ ابھی تک لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے. لہذا اپنے خوبصورت بچے اور ذہین بچے قرآن مجید کی اس نعمت سے محروم کر کے انہیں اسکول بھیج دیا.
میں اپنی بات کو اس طرح مدلل بنانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے گاؤں دیہات میں بالا پائی اوپر نیچے کہیں ایسی جگہ کھڑے ہو جائیں جہاں صبح تمام بچے گزر رہے ہوں. ہر گھر کے اندر جھگڑا ہوتا ہے، جتنی کرو دیر ہو گئی ہے، یونیفارم نہیں پہنا، بستر ٹھیک نہیں کیا، گاڑی آ گئی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مدرسے میں کتنے بچے آتے ہیں اور اسکول کو کتنے بچے آتے ہیں. میں ظہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں مغرب اور عشاء کی بات نہیں کر رہا ہوں، فجر کی کر رہا ہوں، پرائم ٹائم کی بات کر رہا ہوں، بہت زیادہ پرائم ٹائم. اگر ایسا ہوتا کہ 100 بچوں میں سے 99 بچے اسکول جاتے اور ایک بچہ مدرسے کو ملتا تو میں شکایت نہ کرتا. ایسا تو نہیں ہے. جب ایسا نہیں ہے تو فی 1000 ایک بچہ آتا ہے مدرسے کو؟ نہیں، ایسا بھی نہیں. سروے کریں تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ 10,000 میں 9,999 بچے اسکول جاتے ہیں اور ایک بچہ آتا ہے مدرسے کو؟ سروے تو یہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ قرین اور قریب ہے. تو 10,000 بچوں کے آپ نے اخلاق بگاڑے اور ہم نے ایک بچے کے اخلاق سدھارے. آپ نے ملک کا فنڈ کھایا، بجٹ، اور ہم نے فنڈ نہیں کھایا، مسلمانوں سے چندہ کیا. آپ کا بچہ ہمارے بچے کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور ہمارا بچہ اس بستی کا سب سے ایماندار ترین آدمی ہے. دیکھ لیں، یہ آپ کی پیداوار ہے، یہ ہماری پیداوار. میرا دعویٰ یہ ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عظیم الشان ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام بھی عظیم الشان ہے، اسی طرح ہم یہ تیسری بات مانتے ہیں کہ صاحب قرآن کا حافظ بھی عظیم الشان ہے. تو زیادہ بچوں کی تعداد مدرسے کو آنے والی ہوتی اور اسکول کو جانے والی نہیں ہوتی. میں اسکول کا مخالف نہیں ہوں، میں خود ڈبل ایم میں ہوں، اب بھی میں چاہتا ہوں پی ایچ ڈی کروں، میں مخالف نہیں ہوں. لیکن جب میں نظام تعلیم کو نظام تعلیم سے موازنہ کراؤں گا تو پھر بات تو نہیں کروں گا نا. میں نظام تعلیم کا مقابلہ نظام تعلیم سے کروں گا. تو ایک نظام تعلیم ہے سر سید احمد خان والا، جس کو آپ اسکول کہتے ہو، علی گڑھ، اور ایک نظام تعلیم ہے دارالعلوم دیوبند والا، جس کو آپ مدرسہ کہتے ہو، مولانا قاسم نانوتوی. دونوں کی شناخت بھی الگ ہے، پہچان بھی الگ ہے، شخصیت بھی الگ ہے، ادارے بھی الگ ہیں. تو دونوں کو دیکھ لیا جائے کہ ایماندار لوگ کہاں پیدا ہوتے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر آپ بچے کو بے ایمان بنانا چاہتے ہو تو کوئی آپ کو روک نہیں سکتا. اگر ایماندار بنانا چاہتے ہو، میری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہے، تو میں بتانا چاہتا ہوں وہ ایماندار بننے کی فیکٹری یہ مدرسہ ہے. اور اگر آپ بچے کو ایماندار نہیں بنانا چاہتے تو آپ کے پاس راستہ کھلا ہے، آپ بالکل جائیں. اللہ بڑا ہے، اللہ کا کلام بڑا ہے اور حافظ قرآن بڑا ہے. اللہ بڑا ہے، یہ ہم نے مان لیا، یہ ہم نے مجبوراً مان لیا، ورنہ تو ہم اللہ کے مقابلے میں خود خدا بننا چاہتے ہیں تو بن نہیں سکتے. ہماری بے بسی ہے، ورنہ 5-6 روپے کسی کے ہو جائے اس کے تکبر کو دے گا، اندازہ لگایا جائے. اللہ بڑا ہے اور عظیم الشان ہے اللہ تعالیٰ، یہ تو ہم مانتے ہیں. اور اللہ کا بھیجا ہوا کلام بھی عظیم الشان ہے، یہ بھی ہم مانتے ہیں. تیسری بات، بولنے کو تو مانتے ہیں، دل میں راسخ نہیں ہے، اور وہ یہ کہ تمام بچوں کے اندر حافظ قرآن بچہ عظیم الشان. اب میں نے اس مجلس کے لیے ایک نعرہ تشکیل دیا ہے. میں آپ سے پوچھوں گا، اللہ تعالیٰ، آپ بولو عظیم الشان، عظیم الشان بولو. اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ، اور اللہ کا قرآن ذرا اونچا، اور اللہ کا قرآن اور حافظ قرآن. اس کا بار بار تکرار کرنا ہے
اذا تکرر فی القلب، بیرون مادے کی اور بیرون کی محنت زیادہ ہے. اس کو سمجھانے کے لیے کئی تسبیحاں پڑھنی پڑے گی. میرے پاس دلیل ہے، میں اس دلیل کو بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ صادق و مصدوق ہے، ان کے زبان پہ جھوٹ نہیں آیا. ان کے زبان پہ جھوٹ نہیں آیا. کب نہیں آیا؟ نبوت کے اعلان سے پہلے بھی نہیں آیا، صادق و امین تھے. نبوت کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور ہجرت سے پہلے سختیاں بہت تھیں، تو توریہ بھی نہیں آیا اور جھوٹ بھی نہیں آیا، اور ہجرت کے بعد بھی نہیں آیا. پھر فتح مکہ سے پہلے اور حالات تھے تو بھی جھوٹ نہیں بولا. فتح مکہ کے بعد حالات بدل گئے تو بھی جھوٹ نہیں بولا، مذاق نہیں کیا. یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کی 63 سالہ زندگی گزری اور ان کے زبان پہ جھوٹ نہیں آیا. صادق و مصدوق ہے مراد صلی اللہ علیہ وسلم. بولیے، آپ نے میرا ساتھ دینا. بولیے، بولے، اور زور سے بولے، اور زور سے بولے، اور زور سے بولے. اللہ تعالیٰ، 2 دفعہ بولنا ہوگا. اللہ تعالیٰ. آپ نے تو یہ نعرے نہیں لگائے نا، آپ نے یہ نعرے لگائے، فلاں زندہ باد، فلاں مرد آباد. نا، قرآن مجید کا نعرہ تو نہیں لگا. آج قرآن مجید کی عظمت کی بات ہے تو قرآن کا نعرہ لگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ. میرا خیال میں آپ کا ذوق کبھی برابر نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ. تھوڑا اور زور لگانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ. اللہ کا قرآن اور حافظ قرآن. دلیل فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی غیرہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے کلام کی فضیلت اور لوگوں کے کلام کے مقابلے میں ایسی ہے جو خود اللہ کی فضیلت ہے اور لوگوں پر خالق اور مخلوق کے درمیان جو ہے. اب اللہ بڑا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں اللہ اکبر. بولیے، اللہ بڑا ہے. کس طرح کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. ہمارے ہاں جو بڑائی کا اندازہ ہے اس طرح بڑا نہیں ہے. ہمارے ہاں بڑائی کا یہ اندازہ ہے، یہ چھوٹا بھائی ہے، یہ بڑا بھائی ہے، درمیان میں 3 سال کا فرق ہے. یہ پیر صاحب بڑے ہیں اور مرید چھوٹے ہیں، درمیان میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. یہ استاد بڑے ہیں اور شاگرد چھوٹے ہیں، درمیان میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. باپ بڑا ہے اور بیٹا چھوٹا ہے، ان کے درمیان 17-18 سال کا فرق ہوتا ہے. دادا بڑا ہے اور پوتا چھوٹا ہے، ان کے درمیان 35 سال کا فرق ہے. ہم محدود اندازے سے اللہ کی بڑائی کو ناپتے ہیں. اس طرح ناپنا غلط تھا، غلط ہے اور غلط ہی رہے گا. لیس کمثلہ شیء، اس کا اندازہ آپ ان محدود پیمانوں سے نہیں لگا سکتے، وہ بہت بڑا ہے. اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. یہ میرے مؤذن نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر 6 بار کہا. اس کے بعد جب مکبر آیا تو اس نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام آیا، امام نے بھی تکبیر کا نعرہ بلند کیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر 7ویں دن جمعے کی نماز آئی، خطیب آیا، خطیب نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں بڑا حیران تھا. پھر عیدین کی نماز آئی، وہاں بھی کہا گیا اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں بڑا حیران تھا کہ کہیں بھی الفاظ تبدیل نہیں ہو رہے، مفہوم تبدیل نہیں ہو رہا، جو آ رہا ایک ہی نعرہ لگا رہا اللہ اکبر، اللہ اکبر. بولیے اللہ اکبر، اللہ اکبر. مجھے بتایا گیا کہ یہ زمین بیضوی ہے، یہ زمین گول ہے. کیا مانا؟ یہ مستطیل نہیں ہے، یہ مربع نہیں ہے، اس کے 3 کونے نہیں ہے، یہ مثلث نہیں ہے، یہ 4 کونوں والا نہیں ہے، یہ گول ہے. گول، گول کا مانا کیا؟ جب یہ حرکت کرتا رہتا ہے تو اس کی حرکت جاری رہتی ہے، اوقات بدلتے رہتے ہیں ان حرکتوں سے. ابھی میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، یہاں عصر کی نماز کا وقت ہونے والا ہے. ایک جگہ ایسی ہوگی فجر کی نماز کا وقت ہوگا، ایک جگہ ایسی ہوگی مغرب کی نماز کا وقت ہوگا، ایک جگہ ظہر کی نماز کا وقت ہوگا، ایک جگہ لوگ تہجد پڑھیں گے، ایک جگہ ایسی بھی ہوگی کہ وہاں پر عشاء کی نماز کا وقت ہوگا. جیسے زمین گھوم رہی ہے،
حرکت کر رہی ہے، اللہ کا ترانہ میں ہمیشگی آ رہی ہے، اللہ کے ترانے میں تواتر آ رہا، اللہ کے ترانے میں بڑائی کے ترانے میں وہ تواتر آ رہا، اللہ کے بڑائی کے تناظر میں تسلسل آ رہا۔ وہ بول رہا مغرب والا اللہ اکبر، یہ بول رہا مشرق والا اللہ اکبر، شمال والا بولا اللہ اکبر، جنوب والا بولا اللہ اکبر، اوپر والا بولا اللہ اکبر، نیچے والا بولا اللہ اکبر، پہلی زمین والا بولا اللہ اکبر، ساتویں زمین والا بولا اللہ اکبر، پہلے آسمان پر نعرہ بلند ہوا اللہ اکبر، آسمان سے بالا نعرہ بلند ہوا اللہ اکبر، میں نے ہوا کو دیکھا، ہوا نے کہا اللہ اکبر، شجر نے کہا اللہ اکبر، ثمر نے کہا اللہ اکبر، ملک نے کہا اللہ اکبر، فلک نے کہا اللہ اکبر، زمین نے کہا اللہ اکبر، زمان نے کہا اللہ اکبر، مکی نے کہا اللہ اکبر، مکان نے کہا اللہ اکبر، پانی نے کہا اللہ اکبر، آگ نے کہا اللہ اکبر، ہوا نے کہا اللہ اکبر، فضا نے کہا اللہ اکبر۔ اے اللہ تو اتنا بڑا ہے کہ ہم آپ کے بڑائی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آئیے اپنا عقیدہ تازہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بولیے عظیم الشان، عظیم الشان اللہ تعالیٰ، عظیم الشان، عظیم الشان، زور سے بولیے اللہ تعالیٰ عظیم الشان، عظیم الشان، زور سے بولیے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ، ہاتھ بلند کر کے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ، اللہ کا قرآن اور یہ حافظ قرآن۔ دلیل کیا ہے؟ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ میں کس طرح آپ کو سمجھاؤں کہ میرا اللہ بہت عظیم ہے، میرے اللہ بہت عظیم ہے۔ سائنس نے بہت ترقی کی ہے، بہت زیادہ ترقی کی ہے، لیکن وہ اللہ کی عظمت کو تو نہیں پہنچ سکے۔ سائنس سے کہا گیا کہ ایک مکھی کو بناؤ، پیدا کرو، نہیں بنا سکے، اور کہا مکھی کو بنانا تو چھوڑ دو، آپ اس کا ایک پر بنا دو، پر نہیں بنا سکے۔ پلاسٹک والا نہیں کہہ رہا، حقیقی کہہ رہا۔ یہاں تو کسی آدمی کی آنکھ ضائع ہو جاتی ہے، دوسری آنکھ وہ بھیڑ کی لگائی جاتی ہے، حقیقی آنکھ یا پلاسٹک کی لگتی ہے، حقیقی آنکھ نہیں لگ سکتی۔ اور اگر ٹانگ ضائع ہو جائے تو لوگ پلاسٹک کی ٹانگ لگاتے ہیں۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ یہ طالب بھی ضعیف، مطلوب بھی ضعیف۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت حق میں کوئی کمال نہیں پیدا کر سکتے۔ لوگوں نے کہا میرا جسم میری مرضی۔ ہم نے کہا محترمہ اگر جسم تو خود بنانے والی ہوتی تو ہمارا اس میں کوئی کام نہیں تھا۔ جی لوگوں نے کہا میرا جسم میری مرضی، اور میں مقتدر لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا جلوس آپ کی ایمان کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کیا کر رہے ہو؟ ہمیں کہہ رہے ہو ان کے مقابلے میں جلوس نکالو، ایسا مت کہو۔ جب کوئی عورت اپنی جان خود نہیں پیدا